کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. میری آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ کم از کم اتنا تو کریں. تھینک یو. امتیاز بھائی آپ کو ویلکم ہے. تھینک یو بھائی، بہت شکریہ جی. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ نیچے میسیج مسلسل مولا بس صاحب کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عامر حق جھوٹ بول رہا ہے، اسے کہیں کہ ایک گالی راجا کی دکھا دے میں جماعت چھوڑ دوں گا. لے جی، بلا لیں اس کو جناب، ہمیں چیلنج منظور ہے، بلا لیں اس کو. اچھا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے ریکویسٹ رہا ڈالوں ہوں. جی. یہ جو نہیں برانڈ افضل بھائی ایسے نہیں، افضل بھائی ایک منٹ رکی ذرا، میں ریکویسٹ ڈالوں ان کو. ایک منٹ میں ان کو. اچھا امتیاز بھائی آپ کو پتا نہیں یہ جو برانڈ لگی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا جی ایک منٹ ذرا افضل بھائی. امتیاز بھائی السلام علیکم. امتیاز بھائی وہ جہاں جہاں لکھا ہے نا جماعت چھوڑ دوں گا، وہاں یہ کاٹا ہوا سمجھا جائے اور لکھا جائے براڈ چھوڑ دوں گا جی. بلا لیں جی ان کو، پوچھ لیں ان سے. ڈال دیا ہے میں نے، ریکویسٹ ڈالی ہے ان کو، اگر وہ اوپر آتے ہیں تو. ذرا ہر بندہ کیا پتا، جب ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے بعض لوگ اس کو کامنٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے، صرف ریکارڈ کا حصہ بنا دیں. جماعت قادیان احمدیہ کے ایک بہت پرانے مربی اور مبلغ ہیں مبارک صاحب، جو مولا بس کی آئی ڈی سے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے نیچے ایک چیلنج کیا ہے ہمارے عامر حق بھائی کو. انہوں نے کہا ہے کہ عامر حق بھائی نے چونکہ راجہ عطاء المنان کی کسی ابیوسو لینگویج پہ بارے میں بات کی، تو اس نے چیلنج کی. اس نے کہا کہ عامر حق، میں پڑھ رہا ہوں، کہتا جی عامر حق جھوٹ بول رہا ہے، اسے کہیں کہ ایک گالی راجہ کی دکھا دے جماعت چھوڑ دوں گا. ہم جناب گالیوں کی ریکارڈنگ لے کے بیٹھ گئے ہیں، اس کو بلا لیں جی. مولا بس صاحب میں نے آپ کو مائک ایکسٹینڈ کر دیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے چونکہ آپ نیچے موجود ہیں تو مائک کے اوپر اگر آ جائیں تو دیٹ وڈ بی رادر ویلکم جسچر. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں جی فیک آئی ڈی ہے. بالکل فیک آئی ڈی نہیں ہے وہ، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ہسٹری ہے پراپر. آ جائیں جی شاہ جی. اپنا وائس صاحب راشد صاحب ہیں، چلے گئے جی راشد صاحب چلے گئے ہیں. ہاں دیکھیے، میں اس ایک تو چونکہ انہوں نے آپ کو جو ہے وہ کیا، دیکھیے اخلاقی جرت ان میں بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی انصر رضا نے غصے میں کہہ دیا. اتنی جرت نہیں ہوئی اخلاقی کہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ جی انصر رضا نے غلط کیا. آپ اندازہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرات ان کا اخلاقی لیول ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو کہ یار انصر رضا نے انتہائی کمزوری دکھائی اور اخلاقی پستی کا شکار ہوئے. یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں انصاف اور کے تقاضے اور ہم یہ ہیں. یہ حالت ہے آپ کی کمیونٹی کی. کوئی ایک نے مجھے مخاطب کیا، میں جواب دے دیتا ہوں. شاہ جی انصر رضا صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا، کچھ غلط نہیں کیا انصر رضا صاحب نے. انہوں نے وہی کیا جو آپ لوگ اپنی براڈز پہ کرتے ہیں. نہیں اور بالکل درست کیا. آپ دیکھیں بیچ میں، آپ دیکھیں نا راشد صاحب، آپ نے مجھے بلایا تو میں نے کہا بلایا تو خاموش سے بیٹھے اپنی باری پہ بولیے گا نا. دیکھنا جی چیخو پکار تو ٹھیک نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ انصر رضا صاحب نے جو عمل کیا درست کیا. یہ نوٹ کیجئے گا جناب، ان میں بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ انصر رضا صاحب کو کہہ سکے کہ خلیفہ صاحب کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا. یہ ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا. یہ حالت ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاقی کمزوری. اب آپ بولے جی راشد صاحب بولے. شاہ جی بالکل انہوں نے درست کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے ٹرن میں قرآن پاک سے آیات کریمہ پیش کی، میں سن رہا تھا کیونکہ آپ نے شروع سے نہیں سنایا. سیکنڈ ٹرن میں ہمارے محترم جناب خلیفہ وقت صاحب نے صرف لفاظی کی اور قرآن پاک کی آیت نہیں دی اور کہا کہ آپ کا استدلال مجھے نامنظور ہے. تو انہوں نے کہا بھی جب آپ کو میرا استدلال نامنظور ہے اور آپ کوئی قرآن پاک کی آیات پیش نہیں کر رہے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آگے بڑھائیں. پھر بھی دو ٹرن دی گئی ان کو. انہوں نے کوئی، آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی نازیبہ لفظ تو نہیں کہا نا. انہوں نے کہا کہ میں اس مناظرے کو ختم کرتا ہوں یہاں پر، اور اس کے بعد 2 منٹ دیے اور اس کے بعد ان سے اجازت لے لی. اس میں کیا غیر اخلاقی بات ہے؟ تو انہوں نے وہی کیا. میری بات سنیے، لاسٹ بات. پلیز یار موقع دیجیے. ایک منٹ پہلے ایک بات چل رہی تھی. انہوں نے آپ نے راشد صاحب جو غلط بیانی کی ہے، دیکھیے بندے کو پھر میں کہتا ہوں کہ معیاری ہونا چاہیے. خلیفہ صاحب آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی وہاں پہ. ایک منٹ، میں نے کبھی ایک منٹ راشد صاحب ٹائم دیں گے نا. کبھی میں نے اسی کو فیصلہ کر لیتے کہ آپ کتنے. شاہ جی مجھے ایک بات بتائیں، میں نے کبھی آج تک آپ کی ڈسریسپیکٹ نہیں کی. میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں نا. ایک منٹ، باری باری. خلیفہ وقت صاحب ہیں، خلیفہ صاحب ہیں آپ.
جی شاہ صاحب میں دیکھیے کتنی بڑی، راشد صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ آپ نے کتنی غلط بیانی کی ہے. ابھی آپ سارے حضرات کریں کہ بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ وقت صاحب نے کوئی آیت نہیں پڑھی. اگر آپ کو ہم آیتیں پڑھتے ہوئے سنا دیں تو راشد صاحب پھر آپ معافی مانگیں گے؟ پہلی ٹرن میں انہوں نے نہیں پڑھی کوئی نہیں، آیت ابھی کریمہ رکے نا، نہیں ابھی رکے ذرا، پہلی رکے. ٹرن میں ٹرم میں دکھا دوں، اگر میں نے اگر آپ آیت کو پڑھی ہو آیتیں پڑھتی دکھا ہوئے دی سنا جائے. دیں تو پھر معافی مانگیں گے آپ؟ نہیں، جی، خلیفہ معافی صاحب بولے اب آپ. مانگنے والی یہاں کوئی تعلق نہیں ہے اس جگہ پہ سوشل میڈیا اب پہ. ان کو جو سنائیں گی میری آیات رائے تھی میں قرآن نے سنائیں بتا کو. دی ہے. دیکھیے آپ آپ شروع سے دیانتدار پورا نہیں ہیں. مناظرہ لگائیں نا یہاں پر، نہیں، پورا لگا لیں گے، لیکن آپ لگائیں یہاں پر، آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں نا. آپ نے کہا آپ کہ خلیفہ لگائیں یہاں صاحب نے پر کوئی پورا آیت نہیں مناظرہ، پڑھی. یار اتنا پورا بڑا جھوٹ. مناظرہ. راشد صاحب میں وہی تو منع کر رہا ہوتا کہ یار بندے دیانتدار تو ہونا چاہیے. آپ لوگ دیانتدار کیوں نہیں ہے یہ بتائیں مجھے. خلیفہ صاحب دیکھیں اپنا شاہ بتائیں، جی، آپ نے مجھے وہاں آپ پر بات مکمل کریں پھر میں بات کرتا ہوں. بات مکمل کریں. نہیں، خلیفہ صاحب بتائیں جی، آپ نے آیات قرآنی پڑھی کہ نہیں پڑھی، بتائیے ذرا. جی شاہ صاحب میں نے پڑھی تھی، اور آپ پورا مناظرہ یہ سن بھی لیں جا کے. ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، اپنے مقدمے کے دوران کہتے ہیں میں آپ کو آیات پیش اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہیں. اس کے باوجود جب میری باری آئی ہے میں نے وہاں پر تکمیل دین کا ذکر بھی کیا ہے، نمبر 1. سیکنڈلی خاتم النبیین کی آیت کا ریفرنس بھی میں نے وہاں پر دیا ہے، اور ایک آیت میں نے پڑھی ہے وہاں پہ، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. میں نے یہ پوری آیت یہ والی میں نے آیت پڑھی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اپنی پہلی باری کے اندر. اور انصر رضا صاحب نے اپنی دوسری باری میں آ کے کام ہی یہاں سے شروع کیا کہ آپ نے کوئی آیت پیش نہیں کی. میں نے یہ آیت وہاں پہ پڑھی ہے، اور پھر میں نے دو سیکنڈ دیں. کام کے اندر یہ بتایا بھی ہے. ایک منٹ رانا صاحب رکیں. میں نے بتایا بھی ہے کہ انصر رضا صاحب آپ نے غلط بیانی کی ہے. میں نے آیت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ نے آیت نہیں پڑھی. بھائی انصر رضا صاحب کا مقدمہ اتنا کمزور تھا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ آیت پورے کا پورا مقدمہ اڑا چکی ہے. اسی کے اوپر تو میں نے کہا تھا کہ جب آپ نے یہ پیش کر دی آیت کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو کہاں رکھنا ہے، میں نے وہاں پر مینشن کرا تھا. میں نے کہا انصر رضا صاحب مناظرہ ختم کر دیا ہے آپ نے اقرار کر لیا ہے. بھائی مناظرہ ہوتا ہی وہی ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنا موقف ثابت کرنا ہوتا ہے. آپ نے نہیں صبر، اچھا ایک منٹ صبر کریں، ایک منٹ تو آپ نے کیا نا جناب. رانا صاحب بات غلط نہیں کرنی آپ نے. آپ ایسا کریں وہ سارا مناظرہ ادھر غلط نہیں چلا کرنی دیں، آپ نے. لوگ خود پلیز فیصلہ کر لیں گے. پلیز نہ مناظرہ ختم کرنا میری زبان سے نکلے تو ختم ہوتا ہے، اور نہ ہی ختم ہوتا ہے انصر رضا صاحب کی بات پہ، کیونکہ انصر رضا صاحب نے اس آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی غلط بات نہیں کی انہوں نے. دیکھیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے آپ کی کوئی ڈسرسپیکٹ نہیں کی. آپ تو ہمیں اپنی براڈ پہ بات نہیں کرنے دے اچھا رہے. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، مجھے شاہ جی کی بات، مجھے راشد شاہ صاحب جی آپ سے بھی 30 خاموش ہوں. سیکنڈ بات کر لینے دیتے دیں. ہیں آپ کو 30 سیکنڈ دیتے ہیں. رکے ذرا، رکے. دیکھیں راشد صاحب، دیکھیے اختلاف ہونا اپنی جگہ، لیکن بندے کو بد دیانت نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ نے بد دیانتی یہ کی ہے، آپ نے کہا کہ کوئی آیت نہیں پڑھی. اتنا تعصب اتنا نہ کیا کریں. انصر رضا صاحب نے آپ کو نہیں بخشوانا کل قیامت کے دن، پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو نا تو عدل سے کام لیا کیجیے. ابھی آپ نے جو بددیانتی کی کہ خلیفہ صاحب نے چونکہ کوئی آیت نہیں پڑھی، ایسا تو نہ کیا کریں. اگلی بات جو ہے، دیکھیے انہوں نے کہا ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار چکے، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، جواب نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہنا 2 منٹ دیتا ہوں. یہ کس نے طے کرنا ہے؟ ماڈریٹر نے کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے؟ آپ کے ماڈریٹر، دیکھیں میں کیا کہتا ہوں کہ قادیانیت میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ ماڈریٹر کہتا کہ اپنا، چونکہ آپ تو فریق ہیں، یہ فیصلہ انصر رضا صاحب نے کرنا تھا کہ میں 2 منٹ دیتا ہوں. یہ جیسے وڑائے صاحب اگر وڑائے صاحب ہوتے تو یہ کہتے ان کو کہ جناب انصر صاحب آپ نے اپنا ٹائم لے لیا، اب ان کو بات کرنے دے، 5 منٹ ہیں. اب یہ فیصلہ، اب کہہ رہے دیکھیں نا آپ کے تعصب کی اینک آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ فیصلہ ڈیبیٹر کرے گا. میں جا رہا ہوں 30 سیکنڈ بعد، پلیز وہ آپ کو 1 منٹ، جانا صاحب ہے. 1 منٹ دیں گے، 30 سیکنڈ منٹ دیں گے آپ کو، پورا منٹ دیں گے. یہ فیصلہ ڈیبیٹر نے کرنا ہے کہ میں فریق مخالف کو اتنا ٹائم دوں گا تو اس کو اتار دیں جناب. وہ آرڈر ماڈریٹر کو آرڈر دے رہے ہیں. یہ جو آپ میرے حق صاحب نے کہا نا کہ مسولینی ہم بن جائیں گے، ہم ہٹلر یہ عمل آپ کو تھوڑی سی طاقت ملی ہے. ایک براڈ کے اوپر انصر رضا صاحب کو اگر آپ کو حکومتیں ملتی تو آپ کیا کرتے؟ یہ میں صرف آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں.
क्या आप मैंने अंदर आपकी से हुकूमतें भी देखी हुई हैं, आपकी ब्रॉड पर मैं नहीं, जाता वो रहा तो हूँ। हमारी तो देखी हुई है ना, तभी हम आपकी ब्रॉड शाह देख जी, रहे मैं हैं ना। आपकी, मैंने आज तक कभी आपकी शान में नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं अच्छा की। शाह जी, आपको ये पता नहीं इस बात का? इम्तियाज एक भाई, मिनट, राशिद भाई एक मिनट मुझे जरा, 30 राशिद सेकंड भाई दे एक दे, मिनट जरा, प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज आपको मिलता है, प्लीज, आपको जस्ट मिलता है, 30 आपको सेकंड प्रॉपर मैं देखें चला जाऊंगा देखें, मेरी बात बात करके, सुने राशिद साहब, सुनूंगा। मेरी बात सुने, ऐसे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, आई बैग यू। आमिर भाई, मैं मैंने ये चीज यकीन चाह करें, रहा हूँ, निकलना मैं है, ये मुझे चाह रहा जाना हूँ है, कि यकीन कर। ज़िया रसूल अमीनी साहब ने, एक मिनट रुक, राशिद भाई एक मिनट रुक जाए प्लीज, देखें मेरी बात सुने, सबका आ जाए, फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये ना हो कि आप चले जाएं, फिर आपकी नहीं, तरफ फिर से कोई मैं बात की जाए इजाजत तो फिर चाहता आप हूँ, आए। आप बात कर लें इम्तियाज एक भाई, तरफा। मैं से इतना कह नहीं के नहीं, जा एक रहा तरफा हूँ नहीं हो रही, कि वो एक रिकॉर्डिंग तरफा पूरी नहीं हो लगा रही, लें आप। एक तरफा नहीं हो रही। इम्तियाज भाई को 1 मिनट देते हैं, 1 मिनट ज़िया भाई को देते हैं, क्योंकि उनका माइक भी अनम्यूट हुआ था, ज्यादती ना हो जाए उनके साथ। जी इम्तियाज भाई, ज़िया भाई, फिर राशिद भाई। नहीं, वो आप करिएगा बात, आप करिएगा बात, रोक नहीं रहे हम, आप करिएगा बात। जी इम्तियाज भाई, अरे कोई मत, अल्लाह अब ये खैर करे, ज्यादती मेरे नहीं है। ख्याल किसकी से खुशी। इनको अब उतार ये ज्यादती नहीं दें, है। मेरे ख्याल अब से ये नहीं हो मेरे सकता ख्याल से ऐसे। राशिद साहब को उतार दें, क्योंकि इनको आमर काफी मौका साहब, दे दिया। जिसकी जहाँ माइट इज और राइट, राशिद साहब को राशिद उतार साहब, दें, राशिद जो साहब, हम गुफ्तगू कर रहे अब राशिद थे आपसे साहब, आप उसको भूल बंद रहे करें, इनको हैं, उतार दें। आप राशिद साहब, राशिद साहब, आप भूल रहे हैं मेरी कि शाह ज़िया साहब रसूल से अमीनी बात साहब चल ने रही अपना है, वक्त आपको आप दिया। ये ज्यादती कर रहे हैं। यार रिकॉर्ड का ये हिस्सा देखें बना क्या लें। मामला। ये ज्यादती ले कर जी, रहे हैं ये आप ले लोग। जी, 1 मिनट रुकें जी आमर अक भाई। उतार अभी दें ये और बंदा रिकॉर्ड का कह रहा हिस्सा बना था लें। कि अंसर रजा ने ठीक किया है, अब बिल्कुल मैंने ठीक भी है, यही कहा कि इनको उतार दें, तो कह रहे ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ये हाँ, ठीक जी, है अंसर रजा रिजल्ट आ साहब ने, गया जी, बिल्कुल ठीक ये है। रिजल्ट पड़ा है आपके सामने, अच्छा शाह जी, मैं आपसे सिर्फ आप लास्ट खुद बात फैसला कर कर लूं। लें। शाह जी, ये लोग नहीं बात ही नहीं, नहीं करने दे रहे राशिद आपको राणा मुझे। साहब 1 मिनट, राशिद राणा साहब 1 मिनट, इम्तियाज भाई प्लीज माइक अनम्यूट करें, ज़िया रसूल अमीनी भाई आप भी अपने टाइम पे बात करिएगा, ये तरीके सलीके से बात होगी जी। हाँ राशिद जी, जी राणा साहब, इम्तियाज भाई, या over तो to you। आप जो किसी शाह जी ने बात की है, मैं इसलिए जी आया उनको जवाब देने, वो तो जी देने शाह दें जी ना की कभी। बात का जवाब आप दे के जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, कोई मसला नहीं है। जी इम्तियाज भाई प्लीज। जी इम्तियाज साहब। ओके जी, खुदा अच्छा जी, हाफिज जी, अफजल साहब, खुदा हाफिज। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातचीत हो रही। सिर्फ मैं तो इस नुक्ते के लिए आया था, क्योंकि देखिए अगर एक आदमी कुफर को छोड़ के इस्लाम की तरफ आना चाह रहा है तो वो हमारी सबसे टॉप तरजीह है। क्योंकि नीचे आप सब देख चुके हैं और मैंने तो उसी वक्त उसको चेक कर लिया, वो वही मुबारक मुरब्बी जो मौला बस की आईडी से आता है, अपनी असल आईडी से था। अफजल साहब, चूँकि आप उनको अब देखें, अगर नीचे मौजूद हैं उनको माइक ऑफर करें, वरना उनको बुलाएं, सारे सबूत मौजूद हैं जी। राजा साहब की गालियां अभी लाइव प्ले की जाएंगी। और मज़े की बात एक और सुने ज़रा, राजा साहब की गालियां भी प्ले करेंगे और मॉडरेटर की तरफ से ये बात भी प्ले करेंगे। मॉडरेटर कहेगा कि राजा साहब आप बिल्कुल गलत गालियां दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं कहा गया। और उसके बाद राजा साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने मुस्तकबिल में कहना था। तो इसलिए जनाब उनको बुला लें ताकि वो इस कुफर से निकल आए। मौला बस साहब, आप अपनी आईडी से मौजूद थे, आप नीचे कह चुके हैं कि एक गाली चला दी जाए आप जमात छोड़ देंगे। तो लिहाजा अगर कोई और आदमी, इस वक्त तकरीबन 100 के करीब या ना कादियानी कम्युनिटी का आदमी सुन रहा है, अगर कोई आदमी इस चीज़ की राजा अताउल मन्नान की गारंटी यहाँ पे दे दे कि जिसकी गाली चलाए मैं जमात छोड़ दूंगा, या तो मौला बस आज जिसने बात की हुई है, वरना कोई बंदा आ जाए और आके ये चैलेंज कबूल कर ले कि भाई अताउल मन्नान की गालियाँ चला दें, मैं जमात छोड़ दूंगा। तो इंशाल्लाह अभी जनाब वो तमाम हम रिकॉर्डिंग तैयार लेके बैठे हुए हैं। तो भाई ये अफजल भाई प्लीज़ को चेक करें, चूँकि खुद ये बात कर चुके हैं, काइंडली इसको एड्रेस करें आप। मैंने उनको माइक ऑफर किया मल्टीपल टाइम्स, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने वेरीफाई कर लिया ना कि वो असल आईडी है? मेरा ख्याल है वो असल आईडी है, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो जी जी असल आइडिया वो जी नंबर ऑफ फॉलोअर्स जो हैं उस एतबार से भी, और दूसरा ये कि वो हिस्ट्री होती है, उनको नहीं पता, वो पता चल जाता है उनकी, और कमेंट लिखने का स्टाइल होता है। मुबारक साहब से कल तो नहीं हम जानते, उनसे शनासाई व्हाट्सएप ग्रुप्स की है, फेसबुक की है, पालटॉक की है। तो ये मुबारक अहमद साहब जर्मनी में, ठीक है, ये गुलूकारी बेस पर जमात अहमदिया में भर्ती हुए थे, मगर मसला ये है कि हम इनसे पुराने शनासाई है हमारी जर्मनी, ये कोई मसला नहीं है, आईडी जेन्युइन है उनकी, वो इसीलिए निकले हैं कि मुझे मुखातिब क्यों नहीं कर रहे। अब मसला ये है कि मुखातिब होने के साथ साथ वो बेचारे बड़क मार बैठे कि जमात अहमदिया छोड़ दूंगा, अब मसला है। हाँ जी, ये मसला है, तो प्लीज़ उनको बुला लीजिएगा। दूसरा, ज़िया रसूल अमीनी भाई प्लीज़ आप भी अपना टेक दें, आपने माइक अनम्यूट किया था सर, प्लीज़ बात करें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में अभी सब लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बैठे हुए ही जो राशिद साहब से वो ये कहने के लिए आए थे कि नहीं आप लोग जो है ना वो ठीक नहीं है, और जमात अहमदिया के रवैये को डिफेंड कर रहे थे। अब देखें, इतनी देर गुफ्तगू हुई, इनसे बहस हुई, इनको समझाते रहे, रिकॉर्डिंग सुनाई, और एट दी एंड इन्होंने जो कंक्लूजन निकाली है वो ये निकाली कि नहीं, अंसर रज़ा साहब ने जो किया वो ठीक किया।
انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور وہ بڑے زور سے اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. لیکن ادھر سے میں نے ایک بار کہا کہ اس کو نیچے اتار دیں، راشد صاحب کو نیچے اتار دیں، تو ساتھ ہی ان کے منہ سے کیا نکلا ہے؟ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ پریکٹیکل ایک نمونہ ہے کہ جس چیز پہ ہم احتجاج کر رہے تھے کہ انصر رضا نے زیادتی کی ہے اور اس نے غلط کیا ہے، اور جماعت احمدیہ والے اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے کہ اس کو کہہ سکیں غلط ہے، اور کیا بھی اس نے ایسا ہی، اس نے غلط نہیں کہا بلکہ کہا ہے ٹھیک ہے. وہی بات جب ہمارے پلیٹ فارم سے میں نے کی ہے کہ اس کو نیچے اتار دیں، تو فوراً اس کی زبان سے نکلا ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں. یعنی ثابت ہو چکا کہ یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے اتنے اخلاقی، میں کیا کہوں اب، کہ پستی کا شکار ہیں کہ یہ زیادتی کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، اور سیم بات اگر مخالف کرے تو کہتے ہیں زیادتی کی ہے. تو یہ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ کے مالک یہ جماعت اور ان کے لوگ ہیں، آپ اس سے خود اندازہ کر لیں. باقی ماشاءاللہ بات آپ، اور دوسرا یہ مولا عباس جو تھا اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جیسا کہ یہ نیچے کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے امر حق، اور گالیاں بھی ساتھ دے رہا تھا امر حق بھائی کو، گالیاں دے کے کہہ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں ہے، جب اس کو چیلنج دیا ہے وہ نیچے سے غائب ہو گیا ہے. مطلب کہ یہ دونوں نمونے آپ دیکھ لیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ رویہ یہ ہے کہ سب غلط کام جو ہے وہ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا رویہ یہ ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمارے لوگ بھی بعض دفعہ کر جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی یہ منافقت ہے کہ یہ غلط کر کے اگلے بندے پہ تھوپتے ہیں، اور خود کی غلطیاں، گستاخیاں، گالیاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر چیلنج کیا تھا تو قبول کرتے نا، ابھی ہم آپ کو سناتے ہیں، اب وہ غائب ہو گیا. تو یہ سارے ہی جماعت احمدیہ کے جو یہاں پہ مبلغ اور فالوور جو ہے نا ٹک ٹاک پہ، یہ سارے ہی اس طرح کے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی. باقی گفتگو آپ جاری رکھیں. میں نے کچھ بات کرنی تھی جو آج کا ٹاپک تھا براڈ کا، وہ میں انشاءاللہ اینڈ پہ کروں گا. عامر بھائی سوری آپ اس کے بعد کنٹینیو کر لیں. مجھے بھی عامر بھائی چونکہ ہمارے پاس عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو صرف نا ایک بات، چونکہ اپنا ضیاء رسول امینی بھائی موجود ہیں. ضیاء بھائی یہ تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اپنا عدنان مطلوب جو تھا نا اس سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں. میں نے کہا میرے سے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی جی، آپ اپنے اوپر کسی جو ہے نا مکتبہ فکر کا پہلے لیبل لگائیں. میں نے کہا آپ میرے بارے میں تو آپ نے یہ جواز تراش لیا. اور میں نے کہا جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بھی ہمارا تعلق اس مکتبہ فکر سے ہے، ان سے بھی آپ بات نہیں کرتے. اچھا میں نے پھر اس کے بعد نا آپ کا نام لیا، تو وہی جو آج اس براڈ کا بھی جو ٹاپک تھا کہ انہوں نے وہی جو تہمت آپ کے اوپر لگائی. تو ضیاء بھائی میں نے ان کو بالکل یہ اوپنلی چیلنج کیا، اور الحمدللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پہ پورا اعتماد ہے. میں نے کہا کہ آپ ضیاء بھائی کی کوئی ویڈیو لے کے آ جاؤ جہاں پہ ضیاء بھائی نے کسی کے ساتھ غلط زبان استعمال کرنے میں پہل کی ہو. تو کہتا یہ بہت ساری ہیں. میں کہا بہت ساری، آپ کوئی ایک لے کے آ جاؤ. تو یہ جناب ان کا یہ حال ہے کہ جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو تب ان کا حال یہ ہوتا ہے. اور ابھی جب اس نے کہا تو ہم نے چیلنج قبول کیا، لیکن وہ راہ اختیار کر چکے ہیں. جناب وقت دینے کے لیے سب کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز بھائی اصل معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی وریڈ صاحب کو یہ بتا چکا ہوں کہ کچھ میں بھی اور کچھ ہمارے اور بھائی بھی، جیسے یہ میرے محترم بیٹھے ہوئے عامر حق بھائی، دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہر بندے کی اپنی ایک پسندیدگی ہوتی ہے. ہم کسی سے بھی فیس ٹو فیس نہیں ملے. ہمیشہ بندہ اپنی طبیعت کے بندے کو پسند کرتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے. عامر حق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ان کے پاس چاروں گیئر موجود ہیں. پہلا بھی ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، چوتھا بھی ہے، ریورس بھی ہے. مطلب کہ اگر ان سے کوئی اخلاق سے بات کرتا ہے تو بالکل یہ ڈبل اس سے اخلاق سے بات کریں گے. آپ ان کو 10% عزت اخلاق اور دیں گے رسپیکٹ، تو یہ آپ کو 50% دیں گے. دھیمے لہجے سے بات کریں گے یہ دھیمے لہجے. لیکن اگر کوئی ہینکی پھینکی کریں گے، آپ اکابرین کی ان کے سامنے گستاخی کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تو پھر یہ معاف نہیں کریں گے آن دی اسپاٹ، بالکل نگد انعام. میرا بھی کچھ جو ہے نا خرابی یہی ہے کہ میں بھی پہل ہم نہیں کرتے قطعاً. عامر حق بھائی کو دیکھیں وہ بھی کبھی نہیں کریں گے. میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں پہل نہیں کرتا ہوں. میں چاہتا بھی یہی ہوں، میری طبیعت بھی یہ ہے کہ اخلاق اور پیار سے بات ہو، ایک سلیقے سے اپنی علمی ڈبیٹ ہو. جب مجھے کوئی کچھ کہتا ہے میں اپنے آپ کا بھی ان کو جواب نہیں دیتا. اکابرین کو جب کوئی برا بھلا کہتا ہے پھر میں ان کو معاف نہیں کرتا. تو ہم پہ یہ
الزام ہے کہ جناب یہ گالی گلوچ کرتے ہیں. کیوں کہ ہم نے اکثر جب ہمارے اکابرین، بھائی ہمارے لیے تو ہمارے پیغمبر، امہات المومنین، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اتنے زیادہ عزیز ہیں، اتنے معتبر ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو 10 گالیاں نکال لو شاید ہم برداشت کر لیں. ان کے بارے میں آپ ہلکا لفظ بھی استعمال کریں گے تو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. پھر آپ کو وہاں پہ ہم تکلیف دیں گے جہاں آپ کو سب سے زیادہ ابالے آئیں گے. تو جب انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے کئی بار تو پھر میں نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں نے کبھی نہیں کی. اب مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ، امتیاز بھائی آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا رویہ نہایت خالصتاً عالمانہ رہا ہے ان کے ساتھ، جو کہ علماء کرام، ہم نے کبھی نہیں کہا ہم عالم ہیں، عامر حق بھائی بھی نہیں کہتے، بھائی ہم طالب علم ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، سیکھنے والے ہیں. ہم سے ایسی بات ہو جاتی ہے، لیکن علماء کرام کا رویہ یہ ہے، ہمارے علماء کرام کا، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی کرتا ہے تو وہ پھر بھی اپنے وہ ایک شائستہ لہجے کو برقرار رکھتے ہیں. آپ ہیں ان میں کہ آپ ان سے نہایت شائستگی سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پہ کبھی اونچ نیچ ہو، کوئی گالی گلوچ کرنے پہ آئیں تو آپ وہاں سے اتر جاتے ہیں. اب ان کے پاس آپ کے لیے یہ بہانہ موجود نہیں ہے کہ امتیاز صاحب جو ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ بہانہ ان کے پاس نہیں ہے. میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ یہ سارے رویوں کی وجہ کیا ہے. اب انہوں نے آپ کے لیے دوسرا بہانہ گاڑ لیا ہے کہ بھئی آپ بتائیں جی آپ کا تعلق کس سے ہے، آپ کون ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں تو اپنے آپ کو کسی فرقے سے اٹیچ ہی نہیں کرتا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی فرقے سے اٹیچ کریں تو پھر اس کے بعد جو اس فرقے کا موجودہ بانی ہے یا جماعت کا جو موجودہ سربراہ ہے اس سے لکھوا کے لائیں کہ یہ ہمارا نمائندہ، پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یعنی جس طرح ہم سے یہ لوگ بات نہیں کر سکتے اور بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ چل گیا آپ سے بات کر کر کے کہ یہ آپ سے بھی بات نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے چونکہ گالی کا ان کے پاس وہ مقدمہ نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے سامنے یہ دیوار کھڑی کر دی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھی یا رسول، میں کہتا ہوں ان کو سامنے، بھئی میں بریلوی ہوں، کریں بات مجھ سے، میں بریلوی ہوں. تو آپ نے جب کہا تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ گالی، مطلب کیا ہے کہ جو بندہ ان کے عقائد کو جانتا ہے، اپنے عقائد کو جانتا ہے، قرآن حدیث کا علم رکھتا ہے، ان کی کتابوں کا علم رکھتا ہے، دلائل سے ہر ٹاپک پہ ان سے بات کرنا جانتا ہے، جن کے سامنے یہ بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اس طرح کے لولے لنگڑے بہانے بنا کے ان سے جان چھڑواتے ہیں. کیوں؟ آخری جو بات میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنے عقائد کے دفاع میں کچھ نہیں ہے اور ہمارے سوالات کے ان کے پاس جوابات نہیں ہیں. مرزا صاحب کے عقائد، اس کے بیانات، اس کی کتب، اس کی سٹیٹمنٹس، اس کی تحریرات، اس کی تعلیمات، ان کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جو بندہ جاننے والا ان کے سامنے آئے گا، آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوں گے، ان کے سامنے وہ اسی طرح کی کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کر کے اس سے جان چھڑوائیں گے، کیونکہ یہ بات کر نہیں سکتے. یہ ہے لب الباب ان کے سارے اس رویے کا کہ یہ بات نہیں کر سکتے. جی بس یہ مجھے کہنا تھا. جی ضیاء بھائی، میں آپ کے تبصرے سے 100% متفق ہوں جی. بہت آپ نے علمی انداز سے ان کا یہ جو سارا مکر ہے اس کو واضح کیا. جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی، اور سب کا بھائی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء بھائی، اچھا علی بھائی آپ تشریف لائیں جناب، کیسے ہیں آپ؟